دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی مبارک احادیث، بزرگان دین کے ایمان افروز اقوال اور شاندار واقعات فضائل درود میں سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ خوبصورت اقوال، کچھ پیارے واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دل تھام کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سنتے جائیے اور دلوں کو جلا بخشتے جائیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اللہ عز و جل سے کسی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی مدح و ثنا کرے، اس کی ایسی مدح و ثنا کرے جو اس کی شان کے لائق ہو، پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا مانگے، اس طرح وہ کامیاب ہونے اور مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ یعنی جب بھی دعا کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی پاک پر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء، مسجدوں کے ائمہ، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے دعا کا۔ اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد بھی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، اور اب دعا کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے والا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں شمار ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ذکر سے غفلت کرنے والا غافلین میں شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ذکر دراصل اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ پیارے آقا رسول اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا۔ تصویر کی تعریف کریں بیسیکلی وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے، اور نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں، رب کی خلقت کا، رب کی تخلیق کا وہ شاہکار ہیں۔ سبحان اللہ کہ ایسا پھر اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا، نہ بنائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ نبی پاک کا ذکر ہو گویا یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شاندار مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے جو تمام خلق سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور قول سنیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق جو عاشق اکبر ہیں، جی ہاں عاشقوں کی بھی امام ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا آگ کو پانی کے ساتھ بجھانے سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ یعنی اگر آگ پر پانی ڈالے تو وہ کتنی جلدی بجھ جاتی ہے، فرمایا خطائیں اس سے زیادہ جلدی مٹتی ہیں، اور نبی پاک پر سلام پڑھنا گردنیں آزاد کرنے سے افضل ہے، غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اللہ عز و جل کے راستے میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ دل میں محبت مصطفیٰ ہو، زبان پر ذکر و درود ہو تو نیکیوں کا گویا انبار لگ جاتا ہے، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح گناہ جو ہے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اے کاش ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پہلا قول آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا سنا، اب آئیے شیر خدا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر مجھے اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ انس نہ ہوتا تو میں اللہ کا قرب سوائے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کے کسی اور طریقے سے حاصل نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے جو تجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا وہ میری ناراضگی سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ تو گویا اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، رب کے غضب سے بچنا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ اے موسیٰ اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ اتارتا اور زمین پر ایک پتا بھی نہ اگاتا۔
اے موسیٰ اگر میرے عبادت گزار نہ ہوتے تو میں نافرمانوں کو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مہلت نہ دیتا۔ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے نہ ہوتے تو جہنم دنیا پر بہہ نکلتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام جب تو مسکینوں سے ملے تو ان سے بھی ایسے ہی حال پوچھ جیسے تو امیروں سے پوچھتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہر چیز مٹی کے نیچے سمجھ۔ اے موسیٰ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تجھے پیاس نہ ہو؟ عرض کی اے میرے اللہ عز و جل ہاں۔ ارشاد فرمایا کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر۔ اور اس پوری خوبصورت روایت میں جو ایک بات اور سیکھنے کو ملی کہ غریبوں سے بھی ایسے ملو، غریبوں کا بھی حال ایسے ہی پوچھو جیسے امیروں سے پوچھتے ہو۔ کیا ناظرین ہم ایسا کرتے ہیں؟ امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے ہمارا سٹائل اور ہے، ہم جھک کر ادب سے بڑی لجاجت سے بات کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب غریب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کو اس طرح بات کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، اگر آج اللہ نے آپ کو مجھے کوئی مقام دیا ہے تو وہ رب نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیگریگیٹ کر جائیں، ہم امیروں کے لیے اور بن جائیں، غریبوں کے لیے اور بن جائیں۔ یاد رکھیے عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ کسی کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں اگر محبت سے پیش آنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حبشی غلاموں کے گھر چلے جایا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے غلاموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، آقا کے غلام ہیں، تو ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب آئیے ایک خوبصورت واقعہ سننے کا وقت ہوا ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، ہمیشہ فسق و فجور کر کے، گناہ کر کے اپنے نفس پر زیادتی کرتا، اپنے گناہ بڑھاتا ہی رہتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا کہ توبہ کر، گناہ چھوڑ دے، لیکن وہ نصیحت پر عمل نہ کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں اسے جنت میں دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا کہ اتنے گناہ، اتنا گناہ گار آدمی اور جنت پہنچ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وجہ یہ کہ میں ایک دفعہ ایک محدث کے پاس، ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، ان کی محفل تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ جو کوئی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اور جو لوگ حاضرین تھے سب نے بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس سبب ہم سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا ناظرین، وہ قیمت نہیں، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ بہا کہتے قیمت کو، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، وہ بہانے تلاش کرتی، بندہ بخشا جائے۔ آئیے اس روایت پر ہم بھی تو عمل کر لینا۔ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں یہاں مدنی چینل پر بیٹھا ہوں، لیکن ہم سب مل کر درود تو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں نا، مل پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا معلوم میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں نے درود پڑھ لیا ہو اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ تو اے کاش ذکر و درود سے محبت ہو جائے، یہ واقعی ہر درد کی دوا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ فضول باتوں سے بچنا نصیب ہو اور زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور خوبصورت باتیں، کچھ اور اقوال، کچھ اور واقعات، احادیث کریمہ لے کر حاضر ہوں گے۔ مزید درود پاک کے شوق کو اجاگر کریں گے۔ ایک نیت تو کر لیجئے نا، مدنی انعام بھی تو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی کر لیں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں 313 کیوں کہا میں نے؟ 313 کا عدد کیوں؟ 313 ہی تو تھے اصحاب بدر، بدر کے میدان میں جو اللہ والے تھے، اللہ کی راہ میں جو جانے دینے گئے تھے، وہ 313 تھے، اور یہ عدد اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، پھر درود پاک کے فضائل پر کچھ سنیں گے۔ جب تک مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔